سورۃ القصص رکوع نمبر 6 آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں کفر اور ایمان کا موازنہ، یا یوں سمجھ لیں کہ نیکی اور برائی کا موازنہ، اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہدایت پر ہے اور دوسرا شخص وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ جو مومن ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے بھلائی کے وعدے ہیں، اور جو کافر ہے اس کو صرف اور صرف جب تک وہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کا عیش و آرام ہے، مرنے کے بعد اس کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، ہولناک ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اور بالخصوص شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے نادان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، شرکا بنائے ہوئے ہیں، اور ان پہ بڑی امیدیں لگا کر پھر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہمارے تو پیر و مرشد فلاں ہیں، ہماری تو نسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن پہ ان کو بڑا ناز ہے اور ان کے اوپر ان کو بڑی امیدیں ہیں، قیامت کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو خود گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلایا ہوا تھا، ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ جب وہ دیکھ لیں گے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو گمراہ کیا، لیکن آج ہم خود جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں، تو
تو اب وہاں پر وہ اقرار کریں گے کہ اللہ واقعی ہم نے ان کو گمراہ کیا، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو خود گمراہ تھے۔ اس کے بعد اگلی بات وہ یہ کریں گے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، امیدیں تو ساری ختم ہو جائیں گی۔ وہاں جا کے اللہ کے سامنے وہ کیا کہیں گے؟ برات کا اعلان کر دیں گے۔ بس اس کے بعد پھر خبریں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے لیے ہر طرف ظلمت اور تاریکی تاریکی ہوگی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو کریں تو کیا کریں۔ پھر اللہ فرمائیں گے چلو ایک بار ان کو پکارو، جیسے دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے، ایک بار ان کو بلاؤ کہ او ہماری کو مدد کرو، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ، کچھ تو ہماری ہیلپ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے، اس وقت کوئی جواب نہیں دیں گے، یعنی بالکل 100% جب مایوس ہو جائیں گے، اور وہاں پر جو مایوسی ہے وہ اصل مایوسی ہے۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں نا کاش ہم یہ کام کر لیتے، کاش ایسے کر لیتے، یعنی کہ راستے تو ہیں، لیکن وہاں پر رونا چیخنا چلانا کاش کاش کی رٹ لگانا وہ کوئی نفع دینے والی بات نہیں ہوگی، بس ان کے کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر پریشان ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے، یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسے ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کے وعدے ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کے وعدے ہیں، ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ، ان منافقین کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لے آئیں، سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں، اور اگلی جو زندگی ہے وہ نیک کاموں کے اندر لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مکمل ایک راستہ بھی دے دیا، سب کچھ سمجھا بھی دیا۔ اب جس کو اپنا نفع نظر آئے گا، جس کو کچھ عقل ہوگی، سمجھ بوجھ ہوگی، وہ اس راستے پر چلے گا، اس کو اپنائے گا۔ جو نہ سنے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور سمجھ کر پھر بھی عمل نہیں کرے گا، تو وہ خود محروم ہوگا، اس کی اپنی بدنصیبی اور بدبختی ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا پس وہ کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، فہو لاقیہ، پس وہ اس کو ملنے والا ہے، یعنی کہ جو ہم نے کہا کہ اس کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، سب اس کو ملے گا۔ کمن متعناہ، یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے نفع دیا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، بس صرف دنیا تک محدود ہے۔ کیا وہ مومن اور یہ کافر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اس کا انجام یہ ہے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر یہ شخص قیامت کے دن حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ عذاب میں جکڑ کر ان کو حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ندا دے گا، اللہ کی طرف سے پکار ہوگی، فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں وہ میرے شرکاء، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر ثابت ہو چکی ہوگی بات، یعنی کہ عذاب کی بات، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیک، ہم تیری طرف برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے، یعنی کہ تیرے سامنے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا ان کو کہ تم پکارو، بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم، پس یہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی بات کیا سنیں گے، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔
لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا انہیں، فیقول، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، جو میں نے نبی رسول بھیجے تھے ان کی بات سن کر کیا ان کو جواب دیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، پس اندھی ہو جائیں گی ان پر اس دن خبریں۔ اس کا لفظی معنی یہی ہے، فعمیت اندھی ہو جائیں گی، لیکن اس سے مراد یہ کہ تاریک ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر طرف مایوسی ہوگی، ہر طرف تاریکی ہوگی، اور اتنے مایوس ہو جائیں گے، فعمیت اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، تاریک ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، اور یہ صورتحال ہوگی، فہم لا یتساءلون، پس وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، یعنی جو ایک ٹولہ تھا اکٹھے کھڑے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ اب کریں تو کیا کریں، کیا جواب دیں۔ فاما من تاب، پس وہ جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کر لیے، فعسى ان یکون من المفلحین، بس یقینی بات ہے کہ یہ ہے فلاح پانے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے کہ ایک ایمان والا اور ایک بغیر ایمان والا، اس سے ایمان والا کون مراد ہے اور بغیر ایمان والا وہ کون مراد ہے، جن کا موازنہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو ایمان والوں سے مراد، جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کے وعدے کر دیے، وہ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں، اور آپ کے مقابلے کے اندر جس کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، صرف دنیا کی زندگی کا سامان، تھوڑے دن کا نفع دیا ہے، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام مراد نہیں ہیں، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ایمان والے ہیں، اور کوئی خاص مراد نہیں ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو دوسری طرف کافر ہے اس سے صرف ابو جہل نہیں، ابو جہل بھی اور اس کی مکمل پارٹی بھی سب کے سب شامل ہے۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایک مومن اور کافر کی زندگی، ان کے انجام کے اندر بہت ہی زیادہ فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جو مومن ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ بہر صورت نفع میں ہے، اس کا نقصان ہے ہی نہیں، ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہو، بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ وہ مومن ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کا نقصان نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی بھی نقصان ہے وہ ظاہری نقصان ہے، لیکن حقیقتاً وہ چونکہ ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کے اندر اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اس کا رزلٹ دنیا کے اندر ملے یا آخرت کے اندر اس کو ملنا تو ضرور ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے، تو پھر نقصان کس چیز کا ہے؟ پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ اگر مومن بچپن کے اندر بچہ تھا ایمان والا، وہ فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جن کا فوت ہوتا ہے ان کے لیے تو صدمہ ہے، چلو وہ تو بچہ تھا وہ تو چلا گیا جنت کے اندر، جن کا تھا ان کے لیے تو صدمہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا ایک بچہ چلا گیا، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہنستا بستا گھر جب اجڑ گیا، وہ تو پریشان ہوئے۔ لیکن جب ایک مومن کانٹا چبھنے پر اجر پاتا ہے، جب اللہ اس کا لخت جگر لے لے اس پہ اجر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، ہمارے لیے اجر بھی بنے اور ذخیرہ بھی بنے، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور اس کو شافع بنا، ہماری سفارش بھی کرنے والا بنے اور سفارش اس کی قبول بھی کی جائے، یعنی کہ اس کا تو نفع ہے، اگر بچہ ہے اس کا بھی نفع ہے کیونکہ وہ ایمان والا تھا، اور جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بھی نفع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ معصوم بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے ملیں گے۔ ماں باپ بچے کو بولتے ہیں، انہیں تو یاد ہوتا ہے،
انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے اتنے بچے جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے بچپن کے اندر، اب وہ یاد رکھتے ہیں تو بچہ بھی یاد رکھے گا، اور وہ جنت میں ہوگا، جنت سے آئے گا، ملاقات کرے گا، اور ماں باپ ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ایمان تو تھا، اعمال اچھے نہیں تھے، جنت کے لائق نہیں تھے، ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد اللہ فرمایا کہ اس کو جنت میں بھیجو، اور ماں باپ کو جہنم میں، وہ انگلی پکڑ لے گا، میرے ماں باپ ہیں یا اللہ ایسے تو نہیں چلے گا۔ یہ سفارش ہے، وجعلہ لنا شافعا، یہ وہ جو دعا کرتے ہیں یہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ سفارش کرتا ہے یا اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیج، یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اچھا مجھے ان کے ساتھ جہنم میں بھیج، اللہ فرماتے ہیں تو معصوم ہے۔ اب جب دونوں طرف باتیں آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور حدیث پاک میں اس کی تشریح میں لکھا ہے وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ غضب پر سبقت لے گئی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، لیکن جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو غفار ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی معصوم کی سفارش قبول فرمائے گا اور ماں باپ کو اس کے ساتھ جنت کے اندر بھیجے گا۔ تو مومن کا کوئی نقصان ہوا؟ بظاہر نقصان تھا نا، بچہ چلا گیا، لیکن حقیقتاً تو فائدہ ہوا۔ اگر یہ نقصان نہ ہوتا دنیا کے اندر تو پھر اس کی جیسے اعمال تھے، اس نے تو جہنم کے اندر جانا تھا، تو بظاہر ایک نقصان تھا، وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ اسی طریقے سے جوانی کے اندر اگر کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو موقع کب دیا تھا، یہ تو بیچارہ ابھی تو جوانی کے اندر اس نے قدم رکھا، میں نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں اس کو بھی جنت۔ اگر مومن بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اور اعزاز بڑھ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو مومن بوڑھا ہے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی، بوڑھا اللہ سے حیا کرے نہ کرے، وہ گناہ چھوڑے نہ چھوڑے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی۔ اور جب انسان بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا سٹھیا گیا، اپنی عقل میں بھی نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو میرا مومن بندہ ہے یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ رات کو سوتا ہے نا، اسے تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو گیا بیچارہ، کھانستا ہے، اس کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، یہ جو کراہتا ہے نا، ہائے کرتا ہے، اس کو سبحان اللہ لکھو، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، ہائے ہائے مر گیا، اس کی سبحان اللہ لکھو۔ اگر اس عمر میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اب نہیں لکھنے، بس ختم، جب ٹھیک تھا اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اب اس سے غلطی ہو جائے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تو مومن نفع میں نقصان میں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ہمارے نقصان ہوتے ہیں، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن بظاہر جو نقصان ہوتا ہے حقیقتاً وہ نقصان نہیں ہوتا، ہمارے لیے اس کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ پردے ہٹا دے اور دکھا دے کہ تمہارے اس نقصان پر میں نے یہ دیا، اس نقصان پر تمہاری یہ مصیبت ڈالی ہے، اس تکلیف پر تمہیں یہ اجر دیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بس یا اللہ تکلیفیں ہی آتی رہیں، کہ اس پہ اتنا کچھ تو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ہم کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہوتا ہمارا نفع ہی ہے۔ تو مومن تو باہر صورت نفع کے اندر ہے، وہ چلتا پھرتا ہے مزے میں ہے، وہ قبر میں جاتا ہے مزے میں ہے، حشر میں جاتا ہے مزے میں ہے، اور پھر جنت میں تو پھر مزہ ہی مزہ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی رضا ملے گی۔ لیکن جو کافر ہے اس کی زندگی یہ ہے کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اس کی جو چند روزہ زندگی ہے اس کو ہم نے کہا کھا لے پی لے اور یہ بھی عیش کر لے، یہ بھی عیش کر لے، اس کو اچھے کپڑے دے دیے، اچھا لباس دیا، اس کو اچھی خوراک، اچھی سواری، اچھا گھر، بھائی چند دن کی تو بات ہے۔ ایک بندہ جو سزائے موت ہو جائے اور اسے پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے لٹکایا جائے گا، اب اس میں 20 دن 25 دن باقی ہوں، اب اسے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک دو،
اس کو دیسی مرغے اور دیسی گھی اور اعلیٰ قسم کے فروٹ، اعلیٰ قسم کے پھل میوہ جات، یعنی کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بس وہ یہی سوچتے جی کیا لطف ہے اس کا۔ ہاں گھر میں ہوتا پھر وہ چٹنی بھی مزہ کرتی، دال ہوتی وہ بھی مزہ کرتی، اس مرغے سے وہ دال اچھی تھی، لیکن آج مرغا جو ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ میرے صرف 20 دن باقی ہیں، 21 دن باقی ہیں، تو ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سارا کچھ دکھا دے کہ بس اب تم سزائے موت تو ہو چکے ہو، تاریخ کا پتہ نہیں ہے نا، سزائے موت تو اللہ کی طرف سے سارے ہو چکے ہیں نا، ہر بندے کو یہ تو سزا ملنی ہے، موت تو آنی ہے، لیکن مومن کے لیے سزا نہیں ہے، مومن کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اسی سے ساری نعمتیں جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی انسان کہ جنت میں چلا جاؤں اور مرے بغیر جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے رب تعالیٰ کا، اور مرے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کی رضا مل جائے جنت میں، جیسے ہوگا بھی اللہ فرمایا کہ میں سب سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا، بس یہ اعلان سن جاؤ، ایسے سن سکتا ہے؟ موت تو ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک پردہ ہے نا، لیکن یہی بات کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو مومن، ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہ خود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے اور ان کو بتا دے کہ یہ دنیا کے اندر چند روزہ تمہارے مزے ہیں، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر تم جکڑ کے اور قید کر کے لائے جاؤ گے میرے دربار میں، میرے پاس تمہاری حاضری ہوگی اور تمہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ یہ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھائیں گے، ان گھروں سے، اس دنیا سے محبت کریں گے؟ وہ جیتے جی مر نہیں جائیں گے؟ تو ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم چونکہ مومن ہیں اور بہر صورت ہم نفع کے اندر ہیں، خوشی کے حالات ہیں تب بھی الحمدللہ، غمی کے حالات ہیں تب بھی الحمدللہ، صحت ہے تب بھی الحمدللہ، بیماری ہے تب بھی الحمدللہ، ہم تو ہر حال میں اللہ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر راضی اور خوش ہیں۔ اور جو مشرک ہے، فرمایا کہ یہ ایسا بد نصیب اور بدبخت ٹولہ ہے مشرکین کا کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، خالق اور مالک کا در چھوڑ دیا اور غیروں کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے وہ منظر جو قیامت کے دن ہونا ہے، حشر کے میدان میں جو منظر ہونا ہے، وہ ہمیں پہلے دکھا دیا۔ مشرکین مکہ جو کہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت، وہ خود سنتے تھے، قرآن ان کی اپنی زبان کے اندر تھا، وہ سمجھتے تھے، جن کو توفیق ہوئی ایمان لے آئے، توبہ کر لی، باقی جو شرک پر مر گئے وہ تو مر گئے۔ لیکن آج کا مشرک جو قرآن پڑھتا ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھا نا، ایمان نہیں لائے۔ آج کا مشرک قرآن پڑھتا ہے، آج کا مشرک قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، ان آیاتوں کو ہضم کر جاتا ہے، اور اس سے مراد پھر وہ مشرکین مکہ یوں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، وہ یوں تھے، اللہ کے نبی ان کو یوں سمجھاتے تھے، ساری باتیں ان پر لے جاتا ہے، حالانکہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہے وہ ایک خاص بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان والے سے مراد اللہ کے نبی اور کافر سے مراد ابو جہل، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف بس یہ دو ہستیاں، نہیں، یعنی کہ ایک کافر اور ایک عقل اسلام کی نہیں، ایک طرف صحابہ ایک طرف مشرکین مکہ نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی، ایک مومن ہو ایک کافر ہو، دونوں کے لیے مثال ہے، دونوں کے لیے موازنہ ہے کہ دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی، بے شک قیامت کے بالکل قریب آخری دور کے اندر ہے، کوئی ایمان والا ہو کوئی کافر ہو، دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ آیات مشرکین مکہ کے لیے خاص تھی اور آج کے مشرک کے پاس لائسنس ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ مشرک ہر دور کا مشرک رہے گا، اور ہر مشرک کا انجام وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہم سے پیار ہے اور ان کے ساتھ نفرت ہی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے، اور اللہ کو اتنا پیار ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، ساری بات سمجھا کے آخر میں کیا فرمایا، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اچھے کام کر لو، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقینی بات ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تو پھر بھی راستہ دیا،
مشرکین مکہ کو جیسے راستہ دیا، آج کے مشرک کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مشرک کے لیے راستہ کھلا ہے۔ لیکن آج کے مشرک کی بھی عقل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، شرک کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو مانتے تھے کہ چلو ان کے بت پڑے ہوتے تھے، یہ لات منات عزا حبل، یہ ان کے بت تھے، ان کو وہ مانتے تھے۔ آج کا مشرک شرک بھی کرتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کے غیروں پہ جا کے ٹکریں مارتا ہے، جھکتا بھی ہے اور پھر مانتا بھی نہیں۔ اب ایک ہندو ہے، وہ مورتی کے سامنے جھکتا ہے، ایک ایمان والا قبر کے سامنے آ کے جھکتا ہے، وہ وہاں سجدہ کرتا ہے، یہ یہاں کرتا ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ کیا فرق ہے؟ بتائیے، ہے فرق؟ کیا اس کے پاس لائسنس ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس کے پاس لائسنس نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندو، مشرک تو مشرک ہے، بے شک کلمہ پڑھے 1000 بار پڑھے دن میں، اور کام وہی کرے جو ہندو کرتا ہے، دونوں کے انجام کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اپنی مورتی کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس قبر والے کے اوپر، اور اس کا تو قصور بھی نہیں ہے قبر والے کا، اس کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ جب تک وہ زندہ تھے، جب تک وہ حیات اس دنیا کے اندر تھے، تب تک وہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتنے اولیاء کرام ہیں، ان کی کتابیں پڑھو، پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کیسے محب تھے۔ حضرت باؤ سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا بلے شاہ، ان کا کلام تو پڑھ کے دیکھو کہ وہ اللہ کی محبت میں کیسے وہ مٹے ہوئے تھے، کیسے فنا تھے، وہ تو فنا فی اللہ تھے۔ وہ ساری زندگی اللہ کو پوجتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہے، اور یہ پھر جب وہ قبر میں گئے، یہ ان سے مانگنا شروع ہو گئے، اور پھر یہ اتنی عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ اب یہ اندھے ہو گئے نا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فعامیت، اعمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ نبینہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے مثال وہی دی، فعامیت علیہم الانباء یومئذ، اس دن ان کی جو خبریں ہیں نا وہ بھی اندھے ہو جائیں گی۔ جیسے یہ اندھے ہو گئے نا عقیدت کے اندر، یہ بھول گیا کہ ہم نے کتنا جھکنا تھا، کوئی حدود بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، میں اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس قرآن ہے، میں ایسا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنا چاہتا کہ ان کے بارے میں کیا لفظ نکالوں، یعنی کہ خود بھی گمراہ ہیں اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ کھلے عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ اور ان کی جو ان کا کلام سنیں، ایسا لگتا ہے جس طریقے سے کسی تھیٹر سے کوئی مسخرہ کوئی پکڑ کے کسی نے ان کو بٹھا دیا ہو، یہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مفت کے مفتی ہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نام نہاد مفت کے مفتی اور علامہ صاحب ہیں، لیکن کوئی علامہ نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر تو نہ حافظ ہیں نہ قاری ہیں، عالم تو بہت دور کی بات ہے۔ جس میں علم ہوگا وہ ایسی حرکتیں کرے گا، وہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرے گا، کسی پہ جملے کسے گا، نازیبا الفاظ کسی مومن کے بارے میں استعمال کرے گا۔ ابھی ایک ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، حقیقت یہ ہے، دیکھو ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جو نظریہ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، بہت بڑے بڑے مدرسے، دین کے مرکز، بڑی بڑی خانقاہیں، وہ پیچھے رہ گئی، اللہ نے اس کا خلوص قبول فرما لیا۔ اور وہ بولتے ہیں، آپ سب نے سنا ہوگا کہ 100% خالص اردو بیچارہ نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا۔ لاکھوں لوگ اس وقت دنیا کے اندر اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ مسخرے اور یہ بونے قد والے، چھوٹے قد والے جو اندر سے غلیظ ہیں، غلاظت بھری ہوئی شرک کی، اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے، جی یہ ان کا ایسے اس کو پروٹوکول دی، ان کا ولی ہو، زندہ ولی کی شکل دیکھیے، ان کے مرے ہوئے ولی کیسے ہوں گے۔ یہ جملہ میں نے سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان لوگوں پر جو ان کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، یعنی اتنے کمینی اور گرے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ اللہ اسے اتنا کام لے رہا ہے، تم نے ایک مسلمان کیا، صرف نفرتیں پھیلا پھیلا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہو۔ محبت کی بات کرو تو تمہارے منہ کے اندر کو پانی کا قطرہ بھی نہ ڈالے۔ صرف 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنی پگڑی الگ شناخت بنائی ہوئی ہے، اور لوگوں پہ تنقید کر کر کے، الگ فرقے بنا بنا کے، زبردستی بنا بنا کے اپنے تم جہنم کا ایندھن، اپنا پیٹ تم بھر رہے ہو، تمہاری اوقات یہ ہے، اور باتیں اس پہ کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا. یہودی عیسائی، ان کی اندر اتنی جرت نہیں ہے. کسی یہودی کو دعوت تو دو، کسی سکھ کو، عیسائی کو، ہندو کو کوئی دعوت تو دے کے دکھاؤ. ہماری تبلیغ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے، لیکن اپنوں کے پاس جاتے ہیں نا، نماز پڑھ لو، مسجد میں آ جاؤ، یعنی اپنوں کے پاس جاتے ہیں. غیروں کے پاس ہماری جرت ہے جانے کی؟ وہ جا رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے. ہم اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی زندگی میں، اس کے خلوص میں اور برکت عطا فرما، اور اس کے مشن کو اور کامیاب فرما. اس نے زندگی وقف کر دی اور یہ بونے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. اور ان کی عقل اور تعلیم کا میں آپ کو معیار یہ بتاؤں کہ یہ نام نہاد، یعنی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تو بہت بڑے ولی ہیں، امام الاولیاء تھے، وہ ہر ایک مومن کی محبت کا مرکز ہے الحمدللہ. لیکن یہ قادری، چشتی ان کے نام سے اپنی نسبتیں جوڑ کر پھر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنبلی مسلک کے تھے، حنبلی مسلک والے. وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا یہ جو کچھ کر رہے ہو شرک ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کمزور ایمان اللہ سمجھتے ہیں. وہ ان کی حرکتیں دیکھ لیں تو ان کو کیا سمجھیں گے؟ نسبت ان کے ساتھ جوڑنی ہے تو ان کی تعلیمات اپناؤ. اب عشق رسالت کے دعوے لگاتے رہو اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں تو پھر یہ دعوے سچے ہیں؟ تو پیروں کو مانتے ہو، جو پیر ہیں ان کو مانو. اور جو بندہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے بلا تفریق، میں ہمیشہ الحمدللہ کبھی یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، یہ تفرقہ بازی کی میں نے کبھی بات کی نہیں، نہ مجھے یہ بات پسند ہے. ہم سب الحمدللہ ایک نبی کے امتی ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن، ایک شریعت. تو جو بندہ جس مسلک سے ہے، اگر وہ خلوص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے اور زہر نہیں گھول رہا تو وہ حق پر ہے، ہم اس کی قدر کریں گے. بے شک بریلوی ہو، بے شک دیوبندی ہو، بے شک اہل حدیث ہو. ایک بندہ بے شک دیوبندی ہے، بریلوی، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، جو زہر گھولتا ہے وہ ناحق ہے، وہ حق پر نہیں ہے. یہ نہیں کہ دیوبندیوں کے پاس لائسنس ہے، یا بریلیوں کے پاس لائسنس ہے، یا اہل حدیثوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے. جس کے دل میں کھوٹ ہے، جو امت کے اندر انتشار چاہتا ہے، تفرقہ بازی چاہتا ہے، اور جگت بازی کر کے اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے تم شکل پر بات کرو. شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. اگر شکلوں پر بات کرتے ہو تو پھر بلال حبشی کے ساتھ محبت کس بات پہ کرتے ہو؟ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل تمہیں پسند نہیں آئی تو شکر ہے اس دور میں تم نہیں تھے، ورنہ تم ابو جال کے بغل کے اندر کھڑے ہوتے. بے تو بلال حبشی تو بہت کالا ہے، تمہیں تو یہ پسند ہی نہیں آنا تھا. اور ابو لہب، اس کے تو گال اتنے سرخ تھے، ابو لہب کے تم بغل میں جاتے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، تمہارا تو معیار یہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا معیار یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کا معیار ہے. ہم نے اس پہ پورا اترنا ہے، ان مسخروں کے معیار پہ پورا اترنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی انسان سے نفرت کرنا اس کی شکل کی بنیاد پر، وہ بیچارہ توحید کی بات کرتا ہے نا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. وہ کسی کے خلاف ہی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بندہ ہے. لیکن بات وہ حق کی کرتا ہے. اب آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ ہم کسی کے خلاف ہی نہیں کر رہے، ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں جو حق سچ ہے. کسی کو اچھی لگے الحمدللہ، کسی کو بری لگے اور الحمدللہ. ہمارا کام تھا حق بیان کرنا. جس کو سمجھ آ جائے گی الحمدللہ اس کا نفع ہے، اور جو کہتا ہے میں نے سمجھنا ہی نہیں تو اس کا اپنا نصیب ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ بہت پیارا دی ہے. ہمیں چاہیے کہ کسی کی بھی نفرت دل کے اندر نہ آنے کبھی بھی. اور بالخصوص مومن وہ جس رنگ کا ہے، جس نسل کا ہے، جس ملک کا ہے، جس زبان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.